حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر بہت سی امتیں پیش کی گئیں. کب پیش کی گئی؟ یہاں صراحت نہیں ہے، یہاں صراحت نہیں، لیکن ایک روایت میں جو مسند احمد وغیرہ میں، سنن نبی داؤد میں، کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی امتیں دکھائیں. گویا میدان محشر قائم ہے اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا. اللہ تعالیٰ دکھانے پر قادر ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ فرأیت النبی ومعہ الرہط، میں نے بعض انبیاء دیکھے، ان کے ساتھ ایک رہط، ایک جماعت کھڑی ہے. رہط اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں افراد 10 سے کم، 6 افراد، 5 افراد، 7 افراد کھڑے ہیں ایک نبی کے ساتھ. مانا اس نبی نے پوری زندگی دعوت پر محنت کی اور حاصل کیا ہوا؟ یہ 5-6 افراد. باقی کسی شخص نے مان کر نہیں دیا. والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور میں نے کچھ ایسے نبی دیکھے جن کے ساتھ 2 آدمی، اور کچھ ایسے نبی جن کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا. والنبی ولیس معہ احد، کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے کھڑے ہیں، ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں، اکیلے کھڑے. پوری زندگی کام کیا دعوت کا، لیکن ایک شخص نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ، نبی ناکام تھا. وہ آج کل کے جمہوری دور میں ایک ووٹ بھی پیدا نہیں کر سکا. نہیں، ناکام نہیں تھا. ہر نبی کامیاب ہوتا ہے، اور نبی کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے منہج توحید پر قائم رہے. یہ نہیں کچھ لو اور کچھ دو، کچھ تنازل اختیار کرو، کچھ مان لو کچھ منوا لو. نہیں، جو صریح توحید خالص اس پر قائم رہے. اس سے تنازل نہیں، اس سے ہٹنا ممکن نہیں، مانو یا نہ مانو. یہ کامیابی. وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کی زندگی میں تنازل ہو، کچھ لے لو کچھ دے دو، اور اس طریقے سے ہزاروں لوگ جمع کر لے. جس کی زندگی ملاوٹ سے بھری ہو، ہر ایک کے ساتھ دوستی ہو، محبتیں ہوں، اور کوئی تمیز نہ ہو. یہ اس کے تو ہزاروں واقف ہیں، لاکھوں اس کے مرید ہیں. یہ کوئی کامیابی نہیں. یہ کامیابی اکیلا کھڑا ہے، ایک شخص نے مان کر نہیں دیا لیکن کامیاب ہے. کیوں؟ منہج سے وفا، عقیدے سے وفا، توحید سے وفا. یہ اسوہ انبیاء سیکھو. اور ایک اور بات بھی سمجھو کہ دین کثرت کا نام نہیں ہے. یہاں کیا کہو گے پھر؟ نبی اکیلا ہے. اگر کثرت حق ہے تو یہاں کیا فیصلہ کرو گے؟ نہیں، کثرت کا نام دین نہیں. اکثرہم بالحق قارئون. اکثریت کا مزاج یہ ہے، ہر دور میں اکثریت ہر دور کی حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہوتی. اللہ کے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، سچے عقیدے پر ہوتے ہیں. کبھی حق کو تعداد کے پیمانے پر مت تولو. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا، کہ اسلام غربت سے شروع ہوا، اجنبیت سے، 2 افراد سے. پہلے ایک فرد پھر 2 فرد. اجنبیت سے شروع ہوا اور اسی اجنبیت پر لوٹے گا. ایک وقت آئے گا سچے دین کے حاملین بہت تھوڑے رہ جائیں، ہو سکتا ہے 1 اور 2 رہ جائیں. تو کبھی حق کو، منہج اور عقیدے کو تعداد پر مت تولو، بلکہ دلیل پر تولو. اور دلیل کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی دلیل کس کے پاس؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الحق الجماعت اذا كنت على الحق ولو كنت وحدك. جماعت کیا ہے؟ کہ حق تمہارے پاس ہو خواہ تم اکیلے کیوں نہ ہو. جماعت کثرت تعداد کا نام نہیں، جماعت حق کا نام ہے، اور حق اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے. تو فرمایا کہ ایسے انبیاء بھی دیکھے جو اکیلے تنہا کھڑے ہیں، ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں. اذ رفع علی سواد عظیم. اسی دوران ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی. بڑی جماعت میں نے دیکھی، دور سے آ رہی، بڑے افراد. کیونکہ جماعت دور تھی، لوگ نظر آ رہے تھے مگر چہروں سے شناسائی نہیں ہو رہی تھی. فظننت انہم امتی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے. اتنی بڑی جماعت، یہ میری امت ہے. فقید علی، مجھے بتایا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا ایک اور بڑی جماعت دکھائی دی، اس سے بھی بڑی. فقید علی ھذہ امتک، بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت.
بڑی تعداد. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. اور یہ بتایا گیا کہ آپ کی اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. 70,000. یہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ. جبکہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہے کہ فاستزدت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ کر دے. فزادنی ربی، میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. مع کل 1,070,000، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں. ضربیں جا کر دے لیجئے کتنے بنتے. ان کا حساب نہیں ہوگا، انہیں عذاب نہیں ہوگا، جنت میں یوں ہی داخل ہوں. اتنی بڑی تعداد. اس کی سند بھی حسن ہے. حافظ بن حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے. ثم نہض، نبی علیہ السلام یہ بات مکمل کر کے کھڑے ہوئے. فدخل منزلہ، اپنے گھر تشریف لے گئے. فخاض الناس فی اولئک، اب صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ کا شوق، ان کی لگن، جستجو دیکھو. انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا عذاب جائیں گے، یہ کون ہو سکتے ہیں. صحابہ اس پر بحث کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے. فقال بعضهم، کسی نے کہا فلعلهم الذين صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. کیونکہ صحبت کا شرف بڑا اونچا شرف ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. اس کا جواب کسی نے یہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر صحابہ پہلے شرک میں ملوث تھے. پیغمبر علیہ السلام کی دعوت سے قبل اکثر مشرکین تھے، مشرکین گھرانے تھے. فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی پیدائش اسلام میں ہو اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہے ہوں اور ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہو. مانا وہ توحید کی عظمت کو جانتے تھے، جو شروع سے آخر تک توحید کے عقیدے پر قائم رہے ہوں، یہ وہ ہو سکتے ہیں. فلم یشرکوا باللہ شیئا، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. ذکر و شیعہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام دوبارہ اس مجلس میں تشریف لے آئے. فاخبروہ، صحابہ نے خبر دی کہ ہم نے آپ کے جانے کے بعد یہ باتیں کی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے کہ کون سی بات درست ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ بات درست ہے نہ یہ بات درست ہے. یہ لوگ جنہیں بلا حساب بلا عذاب جنت کا داخلہ حاصل ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں 4 اوصاف ہیں، جن میں 4 اوصاف ہیں. ہم الذین لا یسترخون، جو دم نہ کرواتے ہوں، ولا یکتوون، اور اپنے مرض کا علاج آگ کے داغ سے نہ کرواتے ہوں. الکی، آگ سے جسم کو دغوانا، آگ کے داغ سے علاج نہ کرواتے ہوں. ولا یتطیرون، اور پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں، پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں. یہ 4 اوصاف.